نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کامیابی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، بعض اوقات رکاوٹیں انسان کی اپنی ذات کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ معاشرے کے افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر انسان کی ذات کی طرف سے ہے تو انسان کو ہمت کرنی چاہیے، بولڈ سٹیپ لینے چاہیے۔ کہتے ہیں نا، جتنا بڑا رسک اتنی بڑی کامیابی۔ تو یہ انسان جب ہمت کر کے بڑھتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اندر تمام کام اسباب کے ذیل میں ہوتے ہیں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں کہ انسان کرے نہ اور وہ کام ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہاں کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جستجو، پھر اللہ سے امید لگائیں کہ اس کا نتیجہ اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا، تو یہ کامیابی پھر ملے گی۔ اور اگر ایک انسان پہلے سے ہی ہمت ہار کے بیٹھ گیا اور وہ کہتا ہے جی نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، تو یقیناً یہ کام ہوتے ہوئے بھی رک جائے گا۔ تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی رکاوٹ یہ کہ انسان کی اپنی ہمت ہے۔ انسان جو اسباب اس کو مل رہے ہیں، بھلے وہ کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن اس کو جو ہے نا وہ ان کو اختیار کرتے ہوئے بڑھنے کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، 20 سال تک ایک شدید قسم کی بیماریوں میں مبتلا رہے اور تکالیف کا سامنا رہا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ رحم فرما، اپنے فضل سے مجھے صحت دے دے۔ اب اللہ رب العزت ایک پاک پیغمبر ہے، اس کو چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی اپنے فضل سے صحت دے سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ تم کیا کرو، اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں کو زمین پر مارا، وہاں سے چشمہ جاری ہوا اور اس چشمے میں نہانے کا حکم دیا گیا، غسل کرنے کا حکم دیا گیا حضرت ایوب کو۔ انہوں نے غسل کیا تو اللہ کے فضل سے صحت یاب ہوئے۔ یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ اب دیکھیے، ایوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اللہ چاہتے تو بغیر اسباب کے ان کو صحت دے دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ اب پاؤں کی ایڑی زمین پہ مارنا کتنا بڑا کام ہے، کچھ کام نہیں ہے کہ ایک بندہ سالہ سال سے بیمار ہو، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ پاؤں زمین پہ مارو، چشمے جاری ہوں گے، صحت اس پانی میں نہانے سے ملے گی۔ انہوں نے مارا، چشمے جاری ہوئے اور غسل کیا تو صحت یاب ہو۔ اب پہلا سبق یہ ملا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، اور دوسرا سبق یہ ملا کہ اسباب، اب یہ کون سا بڑا کام تھا کہ پاؤں کو زمین پہ مارو، اب یہ کوئی بڑا سبب نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسباب بھلے کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن آپ جو کر سکتے ہیں کر ڈالیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ اللہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ جب ایک انسان ہمت ہار جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے، کہتے ہیں نا کہ انسان کسی کے جو ہے نا وہ شکست دینے سے شکست نہیں کھاتا، بلکہ ایک عقل مند انسان تو شکست سے بھی سیکھتا ہے اور سبق لیتا ہے اور آگے بڑھنے کے یہاں سے جو ہے نا وہ مواقع ڈھونڈتا ہے، اور ایک کمزور عقل انسان شکست سے ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، میں رہ گیا، میں پیچھے رہ گیا، تو پھر ایسا انسان کبھی نہیں اٹھ پاتا۔